خمینی خدا درجات بلند کرے، سیدزادے نے عظیم فکرہ فرمایا اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں۔ اسلام سارا داڑھی میں نہیں کھڑا ہوا، اسلام ایک باقاعدہ مذہب ہے۔ المختصر سامعین گرامی خط، آؤ میں تمہیں مزاج شناس رسالت کے پاس لے چلوں۔ امیر المومنین نے فرمایا ریشم کے کپڑے اتارو، سونا اتارو، مرد پہ ریشم حرام، مرد پہ سونا حرام۔ پیغمبروں کی بارگاہ میں فعل حرام کے مرتکب کو باریابی کی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض جناب والوں نے سونا اتارو، ریشم اتارو۔ تیسرے دن علی کو سفارشی بنا کر گئے، سلامت و آباد و شاد جناب سیدہ آپ کو ہمیشہ آباد و شاد، جو علی کے فضائل میں بولتے ہو اللہ تمہیں کسی کمینے کے سامنے سوالی نہ بنائے۔ ادھر امیر المومنین کو لے کر عیسائی مسجد میں داخل ہوئے، عالمین کی رحمت نے کھڑے ہو کر استقبال کی، محمد مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، بٹھا دیا گیا، خدمت، کھجوریں کھاؤ، دودھ پیو۔ کیسے آئے؟ آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا وہاں خیال ہے، کیا نظریہ ہے؟ آپ نے جو مذہب پیش کیا اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کیا جگہ ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بطول زادہ تھا، مشیت الہی سے دنیا میں آیا تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، کلمت اللہ ہے، روح اللہ تھا، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، اولِ العزم پیغمبر، میرا امتی۔ انہوں نے کہا جی جو آپ نے فرمایا سارے القاب بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک اچھی بات تو آپ بھول گئے۔ کیا؟ اللہ کا بیٹا، وہ اللہ میاں کا بیٹا تھا۔ پیغمبر مناظرہ نہیں کرتے، امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا ہے، پیغمبر ہدایت کرتا ہے۔ فرمایا دیکھو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر آدم کو کیا کہو گے؟ اس کا باپ ہی نہیں تھا، اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا نہیں جی، نہ آپ کا مذہب ٹھیک، نہ آپ کی کتاب ٹھیک، نہ آپ ٹھیک، نبی ٹھیک نہیں ہے، مذہب ٹھیک نہیں ہے، کتاب ٹھیک نہیں۔ آیت آگئی فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب اگر یہ نہیں مانتے اور کٹ حجتی پہ اتر آئے ہیں تو ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں۔ جس معیار سماعت پر آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے یہ فکرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عیسائیوں کو اعتراض علی کی ولایت پر نہیں تھا، عیسائیوں کو اعتراض فاطمہ کی عصمت پر نہیں تھا، عیسائیوں کو اعتراض حسنین کی سیادت پر نہیں تھا، عیسائیوں کو اعتراض تھا تمہارا نبی ٹھیک نہیں، عیسائیوں کو اعتراض تھا تمہارا قرآن ٹھیک نہیں، عیسائیوں کو اعتراض تھا تمہارا مذہب ٹھیک نہیں۔ پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا تم اپنی کتاب لاؤ، ہم اپنی کتاب لاتے ہیں، تم انجیل لے کر آؤ، ہم قرآن لے کر آتے ہیں، تم عیسائیت لے کر آؤ، ہم اسلام لے کر آتے ہیں، تم اپنا نبی لاؤ، ہم اپنا نبی لاتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا میں علی لاؤں گا، میں حسن لاؤں گا، میں حسین لاؤں گا۔ فیصلہ ہو گیا کہ اعتراض قرآن پر ہو تو جواب علی علی ہوتا۔ بسم اللہ۔ اگر اسلام پر کبھی بن آئے تو اپنی اکثریت کو نہ لے جانا، بے شمار نہ لے جانا، توحید کی انگلیوں پہ گنی ہوئی ہستیوں کو لے کے جانا۔ بیٹے کہاں سے آ گئے؟ اس کے تو بیٹے ہیں ہی نہیں۔
بندے کے بیٹے ہونا، سٹیج سیکٹری اعلان کرے کل ذاکر صاحب اپنا بیٹا ساتھ لے کر آئیں گے، جو اس پہ گزرے گی وہ اسی کو پتہ ہے۔ یا اللہ جب تو نے بیٹے دیے ہی نہیں تو قرآن میں اعلان کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ اللہ نے اس نبی کے سارے رشتوں کو قرآن میں کاٹ دیا۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا جی، یہ بنانے نہیں پڑتے، آٹومیٹک ہوتے ہیں اکثر رشتے۔ ادھر دنیا میں آئے کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی ماموں ہوتا ہے، کوئی چاچا ہوتا ہے، کوئی چپ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ صرف چپ ہی میں نہیں عمر کیا مطلب ہے؟ آرام نہ تھوڑی سی سنو جی، ٹھیک ہے جی؟ رشتے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یوسف نہیں پڑھا انگلیاں نہ کاٹو، ٹھیک ہے؟ ہوتے ہیں رشتے یا نہیں ہوتے؟ آئیے رسول کا رشتہ کون ہے؟ وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں۔ قبلہ عالم صاحب ماں نافیہ کچھ بھی نہیں، الا صرف اور صرف رسول ہے۔ یہ چاچا نہیں، یہ نانا نہیں، یہ ماموں نہیں، یہ بھائی نہیں، یہ ابو نہیں، یہ بیٹا نہیں، وما محمد الا رسول۔ فکرہ غلط ہے کہ ابو طالب بھتیجے کو پالتا رہا، یہ تو رسول کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ابو طالب کی گود میں رسالت پلتی رہی تھی۔ بیٹی کے احترام میں باپ کھڑا نہیں ہوتا تھا، بطول کے احترام میں رسالت کھڑی ہو جاتی تھی۔ کندھوں پر نانا نہیں بٹھاتا تھا نواسوں کو، رسالت بٹھاتی تھی۔ بیویوں سے شوہر ناراض نہیں ہوتا تھا، رسالت ناراض ہوتی تھی۔ گھر سے داماد نے نہیں نکالا تھا، رسالت نے نکال دیا تھا۔ اس کا جو بھی رشتہ ہے وہ کوئی کسی کا نہیں، کسی کا کچھ لگتا ہی نہیں، الا رسول، صرف رسول ہے۔ پھر اسی قرآن میں کہا کہ ما کان محمد، پھر کان آ گیا، ماں آ گیا، پھر یہ ابا احد من الرجال، تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یہ باپ نہیں ہے، بیویاں مائیں ہیں۔ یہ عجیب رشتہ نہیں، اسے ابو نہیں کہنے دیتا، انہیں امی کہہ رہا ہے۔ ہم پہ اعتراض ہے نا جی، یہ ماں کو نہیں مانتے، بھئی ماں مانتے ہیں۔ جی ایڈی سونی وضاحت کرے سا جڑے چپن مزید چپ ہوئے سا۔ یہ باپ نہیں ہے، وہ مائیں ہیں۔ مولوی نے اس آیت کو اتنا اٹھایا ہے، اتنا چیخا ہے، حقیقت پسند جو لوگ نہیں تھے وہ اس کے چکر میں آگئے۔ جی ماں ہیں، احترام کرو۔ آزر کو اللہ نے قرآن میں ابراہیم کا باپ کہا ہے، عزت کرو۔ ایک مولوی سے بھی کہو کہ آزر کی عزت کر، لکھ کے دے دے، نہیں کرے گا، حالانکہ اسے اللہ نے ابراہیم کا باپ کہا ہے۔ تو جب غلط کردار کی وجہ سے نبی کو باپ کہلوانے والا عزت مآب نہیں ہوتا، یہیں سے تو شیعہ مذہب علیحدہ ہو جاتا ہے کہ آپ رشتہ داری کی عزت کرتے ہیں، ہم کردار کی عزت کرتے ہیں۔ کردار والا بلال بھی ہو تو عزت کے لائق ہوتا ہے، رشتہ دار بد کردار ہو تو تبت جدا بھی لا بلانا۔ یہ اللہ نے قرآن میں ابو لہب پہ لعنت کیوں کی ہے؟ کہ باری باری کہہ کرو نا جی، ہے کیا کرے تھے کھڑا رہا کرے تھے۔ اللہ نے ابو لہب پر لعنت کیوں کی؟ رشتہ دار نہیں تھا۔ پورے قرآن کا اکلوتا کافر ہے جس کا نام ہے قرآن، پورے قرآن، کیونکہ شریف گھر کا بگڑا ہوا آدمی، سارے شریفوں ایک کمینہ نکلے وہ اخبار میں پیش کروا دیتے ہیں، سادہ کوئی تعلق کوئی نہیں۔ قرآن تھا ہاشمیوں کے گھر کا اخبار،
شریف قبیلے میں ایک بدماش نکلا، انہوں نے اخبار میں اشتہار چھپوا دیا۔ ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں، بات ادھر نہ چلی جائے، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ باپ نہیں ہے، وہ مائیں ہیں جو ہم جیسی تھیں، ان سے رشتہ جوڑ دیا۔ سمجھے بات؟ کوئی بات سمجھ ہے بھئی؟ رسول باپ نہیں ہے، بیویاں مائیں ہیں جو ہم جیسی تھیں، ان سے رشتہ جوڑ دیا۔ جو ہم جیسا نہیں تھا اس سے رشتہ توڑ دیا۔ بیویوں کی رشتہ داری کے چکر میں رسول کے رشتہ دار نہ بن جانا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ رسول کی بیویوں کا رشتہ کام نہیں آئے گا رسالت سے۔ رشتہ داری کے طور پر بیویوں کے رشتہ دار ہو تو ہوتے رہو، رسول کے رشتہ دار نہیں بنو گے۔ کل کوئی خوش ہو کے رسول کو اور بیٹیاں دے دے کہ میں اس کی وجہ سے رسول کا رشتہ دار بن جاؤں گا، کوئی جو رسول کی بیوی کا رشتہ دار ہو وہ رسول کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جب چادر میں بیٹھے تھے، جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ پیغمبر کو جواب میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کی بیوی ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے نواسے ہیں، محمد کا داماد ہے۔ جواب آیا نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ پتہ چلا توحید کی نگاہ میں محمد کی رشتہ داری نہیں چلتی، فاطمہ کی رشتہ داری چلتی۔ یہ نہ بتاؤ کہ رسول کے کیا لگتے ہیں، یہ بتاؤ کہ بطول کے کیا لگتے ہیں۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو رشتہ داری کام آتی ہے وہ صرف جناب زہرا کی رشتہ داری۔ اچھا کیوں اللہ نے ماں کہا؟ کیوں؟ یہ ماؤں کے جتنے حقوق ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بھی نہیں۔ ہمارے مذہب کی بڑی مستند ذمہ دار ہستی تشریف فرما ملک مختار صاحب اللہ، میں غلط پڑھوں وہ مجھے کان سے پکڑ کے نیچے اتار، کوئی ماں والا اختیار دکھائے جڑے چپ کر کے ہوں سرور بولے سو امی سے پردہ ہوتا ہے، جڑے چپ ہوتا اور ہے تو نہیں۔ ماں سے کیوں میرا بچہ کوئی تھوڑی کوشش کر رہے ہیں، ماں سے کدی میں ہوئے بھی تسی جاؤ تے امی کہے بے مویا، ماں سے پردہ ہوتا ہے۔ ان کے متھے لگ کے لکھا تیری جو مائیں ہیں، جو بندے چپ کر گئے ہو، میں نے روایت نہیں پڑھی آیت پڑھی، میں بڑا فن خان بن کے نکل پڑا، حضور کے گھر میری ماں رہتی ہے، میں مل لاؤں، دروازے پہ پہنچا، آیت میرے منہ پہ آ کے لگی لا تدخلوا فی بیوت النبی، نبی کے گھر داخل نہ ہو۔ میں پریشان ہو کے شرمندہ ہو کے پھکی کھیل کھیل کے میں پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا اچھا وہ باپ نہیں ہے نا، اس لیے اس نے امی سے نہیں ملنے دیا، کوئی بات نہیں، امی مجھے باہر آ کے مل لے گی۔ وہ اندر سے نکلنے لگی، اللہ نے انہیں نہیں نکلنے دیا۔ قرآن سر پہ رکھ کے فیصلہ کر جسے اپنی موت یاد ہے تیری ماں، اللہ تجھے ملنے بھی نہیں دیتا، تجھے اندر نہیں جانے دیتا، اسے باہر نہیں آنے دیتا۔ پھر مرنے سے پہلے پتہ کر ماں کیوں ہیں۔ اب سنیے یہ ماں کیوں ہیں۔ سیرت حلبیہ سے پڑھ رہا ہوں، اہل سنت بھائیوں کی معتبر کتاب سے۔ پیغمبر کو بیمار دیکھ کر سقیفہ کے اندر بندوں نے اپنا اجتماع شروع کیا۔ ایک بندے نے کہا جب کوئی مر جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے، ساروں نے کہا بے شک، انہیں کہا جب بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی کرنا ثواب ہے، ساروں نے کہا بے شک۔ کسی بے غیرت نے کہا کیونکہ نبی ہم جیسے ہیں لہذا 9 بیوہ چھوڑیں گے، اس سے میں شادی کروں گا، اس سے میں شادی کروں گا، اس سے میں شادی کروں گا۔ بے غیرتوں کا منصوبہ ختم ہوا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، محمد کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے، بات سمجھنا ہے، بے شک چپ رہنا، میں غلط فہمی کا مبتلا ہوں۔ حیدری حیدری، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔
بغیر تو ماؤں سے شادی کرو گے؟ میں کہتا ہوں یا اللہ مائیں کہنا ضروری تھا، تو ماسیاں کہہ دیتا۔ اگر صرف شادی سے روکنا تھا، آواز تو بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی خراب نہ کرے۔ مدینہ اللہ کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں، کہا نہیں اللہ نے، ہاں جی کہہ دیتا ماسیاں ہیں۔ دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا ماسڑ نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد پورا ہو جاتا نا، شادی بھی رک جاتی، نبی سے رشتہ داری بھی نہ بنتی۔ جڑے بندے اس سے نہیں سمجھے میں تھوڑی اور کوشش کرتا ہوں۔ نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں ہیں۔ جی کہہ دیتا اللہ، دوسری آیت میں کہتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے۔ کام پھر بھی ہوندہ ہی، ماں کیوں کہا؟ یہ ہے مسلط پردگاہ۔ اللہ باہر والے کمینوں کو بھی جانتا تھا، اللہ اندر والے کمینوں کو بھی جانتا تھا۔ اللہ کو پتا تھا میں ماسیاں کہوں گا تو ماسی سے ہے شادی حرام، لیکن ماسی کی بیٹی سے جائز ہے۔ یہ سیدزادی کو امتی سے نکاح جائز سمجھنے والے کمینے سمجھتے کہ نبی کی بیویاں ماسیاں ہی تو ہیں، ماسی کی بیٹی سے شادی جائز ہوتی ہے، پھوپھی سے شادی حرام ہے، پھوپھی کی بیٹی سے جائز ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ماں ہے، ماں سے بھی حرام، ماں کی اولاد سے بھی حرام۔ شادی ماں سے بھی نہیں ہو سکتی، ماں کی اولاد سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کوئی ناصر عباس کی طرح نہیں، خدا نخواستہ کہ وہ بھرتی کے الفاظ استعمال کرے، وہ حکمت والا ہے، ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز ہے۔ اچھا چلو حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں نواس ہے رسول، نواس ہے رسول، نواس ہے رسول، زبانیں تھک گئی، کان پک گئے۔ قرآن میں ہے پیغمبر کا بیٹا، ابنانا کا مطلب نواسا نہیں، ابنانا کا مطلب ہے بیٹے، بیٹے، ابنانا ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے۔ پتہ چلا حسن حسین بیٹے ہیں رسول اللہ کے۔ قرآن کے پاس ہے ویٹو پاور، خصوصی اختیارات، ایز اے اسپیشل کیس، اگر قرآن چاہے تو کسی کو شجرے سے نکال کر باہر پھینک دے۔ نوح کا بیٹا تھا، اللہ نے فرمایا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہے ہی نہیں۔ اور حسن حسین کو کہا ابناءنا و ابناءکم۔ حیران تھوڑا ہونا چاہیے جی، بولو بے شک نہ، لیکن حیران نہیں ہونا۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یبنا، اے رسول اللہ کے بیٹے ہمارا سلام۔ آیت نے کہا بیٹا، زیارت نے کہا بیٹا، تو پھر علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ اس میں جب شاکی کوئی نہیں کھلا کہ یہ رسول کے بیٹے، تو علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہوتا ہے پروٹوکول، ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل مجبوری۔ ایک ہوتا ہے پروٹوکول، ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل مجبوری۔ پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا، کمپیوٹر بندے کو ذرا تھوڑا خراب کرتا ہے نا جی، ایک بندہ چھت سے گر رہا تو ہیلپ کی بجائے وہ F1 کہتا رہتا، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب والا جب بیٹے رسول کے ہیں اور آیت ہے قرآن کی، یہ کارپوریشن کی پرچی نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں، تو رسول کے گھر پیدا کرے۔ علی کے گھر کیوں پیدا کیا؟ پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ حضور کے بیٹے ہوں۔ ٹیکنیکل مجبوری یہ تھی کہ نبی کے گھر پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ٹیکنیکل مجبوری یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں،
ان کے بیٹے بھی نبی ہیں، یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں۔ اللہ اگر محمد کو بیٹے دے دیتا تو نبی بنانا پڑتا۔ سلامت و آباد و شاد ہو، سلامت و آباد و شاد ہو، اللہ آپ کو آباد و شاد ہو۔ اگر اللہ نہیں، ابھی میں نے پورا مسئلہ عرض نہیں کیا، اگر اللہ مصطفیٰ کو بیٹے دے دیتا تو نبی بنانا پڑتا۔ قبلہ دعا چاہتا، قیامت والے دن وہ نبی کہہ دیتا جی میں افضل ہوں، میرے تو بیٹے بھی نبی ہیں، ان کا بیٹا تو نبی نہیں، تو یا اللہ نبی بنا دے۔ کئی بندے کہتے جی اتنے اعلیٰ تھے تو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنائے؟ نبوت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے، اس عہدے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ جیسے افغانستان میں وزیر ریلوے کی ضرورت نہیں، ٹرین ہی کوئی نہیں تو وزیر ریلوے کی طرف جی۔ ہمارے آج کل ایک وزیر ہے مرکزی وزیر بے محکمہ، رونے کی گرچہ بات ہے، آتی ہنسی بھی ہے، بے محکمہ وزیر ہے اور مرکزی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ رسالت کے فنکشنز کیوں ختم ہو گئے تھے؟ نبی کا مطلب ہے خبر پہنچانے والا، اور علی ولی اللہ تھی آسمانوں پہ آخری خبر۔ علی کی ولایت کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر ہے ہی نہیں، اسی لیے تو علی ولی اللہ کے بعد آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ یہ جب مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا جی قومی اسمبلی میں، تو مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ جو دلیلیں پیش فرمائی تھی مرزائیوں کے کفر پر، ایک یہ بھی دلیل فرمائی تھی کہ بتاؤ مرزا کون سی خبر لے کر آیا؟ نبی کا مطلب ہے خبر پہنچانے والا۔ ہم جا نہیں سکتے، اللہ آ نہیں سکتا، نبی کا کام ہے اللہ سے لے ہمیں پہنچائے۔ ان کا جی نماز کی خبر آ گئی، روزے کی آ گئی، حج کی آ گئی، معاد کی آ گئی، منکر نکیر کی آ گئی، پول کی آ گئی، شبیل کی آ گئی، صراط کی آ گئی، قیامت کی آ گئی۔ یہ کون سی خبر حضور چھوڑ گئے تھے؟ یہ کمی ہے پوری کرن آئے، تو رسالت کے فنکشنز ختم ہو گئے تھے، عہدہ ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ ضرورت رہتی تو یہ عہدیدار ہونے کے اہل تھے۔ مسلمانوں نے جیلی حدیث بنائی ہے نا جناب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب ہوتے۔ میں اگر کوئی فکرہ کہوں گا تو اس میں بدتمیزی کا امکان ہے، لہذا میں اپنے جذبات کو ختم کر دیتا ہوں جی، اور خطیب آل محمد کا پڑھا لکھا فکرہ کہتا ہوں۔ علامہ حضرت حسن زیدی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ جو بیچارہ پہلا خلیفہ نہیں بن سکا وہ رسول کے بعد نبی کیسے بن سکتا؟ اور یہ بات بھی غور طلب ہے، یہ فکرہ شاید یہ ثابت کرنے کے لیے کہا گیا کہ جناب اگر نبوت ختم ہو گئی تھی ورنہ ان کی کوالیفیکیشن جو تھی وہ پوری تھی، پھر وہ نبی دکھا جو پہلے 35 سال بہت پوچھتا رہا ہو، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرما دیا ہو۔ اب سامعین گرامی قدر گفتگو میری تمام ہو گئی، جو رہ گئی بات زندگی بخیر تو پھر ملاقات میں عرض کروں، یہاں پر اپنا اختتامی فکر عرض کرتا ہوں۔ اہلیت تھی کہ نبی ہوں، ٹیکنیکل مجبوری تھی کہ رسالت ختم کرنا تھا، اللہ نے نبی کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیا۔ عباس بھی اصل میں بی بی فاطمہ کا بیٹا تھا، یہاں پیدا ہوتا تو امام بنانا پڑتا۔ اہلیت تھی، ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے نبی کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے، بطول کے بیٹے کو ام البنین کے گھر پیدا کیا۔ 2 سال کے غازی کی انگلی پکڑ کے چل رہی تھی ملکہ عالیہ، رک گیا دروازے پہ کائنات کا شرموں والا امیر، آواز دے کے پوچھا زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ رو کے آواز ہے نہیں بابا، غازی کے سہارے چلنا سیکھ رہے۔ دارین قربان،
باب الحوائج ابو الفضل العباس، کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، علامہ آغا حسن ابتہی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اسے چاہیے کہ جب عباس کا ذکر ہو اللہ کو غازی کا واسطہ دے کے سوال کرو۔ کسی نے پوچھا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ یہ فکرہ کبھی نہ بھولنا۔ انہوں نے کہا عباس کے اپنے سینے میں ساری زندگی کل 2 حسرتیں تھیں۔ ایک حسرت تھی قبلہ لڑنے کی اجازت مل جائے، ایک حسرت تھی سکینہ تک پانی پہنچنا۔ نہ لڑنے کی اجازت ملی، نہ سکینہ تک بہائے کر دینا، رونا لائے، رونے والے جیسی شکل بنا، تب بھی حسین کی ماں تو اس پر راضی ہو جاتی۔ جو اتنی آسان جنت بھی نہ لے تو یہ اس کے مقدر کا قصور ہے۔ رونا نصیب کر، رونے والے جیسی شکل تو بنائی جا سکتی۔ خدا بند سخن میر انیس رحمت اللہ علیہ، حسین کے دستخط آسان نہیں، حسین جیسا امام عباس کو چلنا سکھا رہی نہیں، بابا عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی۔ فرعون کو خدا کہلوانے کا جیسے شوق تھا، کئی بندوں کے ذہن میں یہ جہالت پیدا ہوتی ہے، لیکن انیس عطا زہرا کا نام۔ ایک شعر قبلہ جی میں پڑھتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، عجیب و غریب شعر، پوری رات بھی سوچو کہ جب زندگی میں آنسو نکل آئیں گے۔ 2 لائنیں، حالانکہ یہ اردو کلچر ہی نہیں، لیکن انیس کی ذاکری کو، انیس کی شاعری کو سید کونین کی دعا تھی۔ اس کے مصرے بطول آ کے لکھتی رہی ہے، رسول نے آ کر اس کے شعروں پہ مصرے لکھے، امیر المومنین نے اس کے شعروں پر مصرے لکھے، اور آج تک وہ ثابت ہے۔ سننا شعر، ذرا سا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو نا جی تو معمولی سے معمولی پوچھنا یہ ہوتا ہے کیا ہوا کی ہوئے، بندے پوچھ لیتے ہیں، اجنبی پوچھ لیتا ہے، غیر پوچھ لیتا ہے، ہمسایہ پوچھ لیتا ہے، ایسی عام چھوٹا سا، اس سے چھوٹا لفظ کوئی نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ انیس فرماتے ہیں آخری وقت امام حسین اپنے آپ سے فرما رہے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، ماتم کر لو جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے، سارے موالی حلالی۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ تیری غربت پہ دارین قربان کروں میں، عباس مر گئے، مولا تیری زندگی سلامت رکھے، اللہ رونے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، اور ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عزاداران امام مظلوم کہا کہ عباس کے اپنے سینے میں کل 2 حسرتیں تھیں، ایک لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسرا سکینہ تک پانی پہنچے۔ نہ لڑنے کی اجازت ملی، نہ سکینہ تک پانی پہنچا۔ جو غازی کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگتا ہے، خدا اس کی حسرت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں تاکہ میں قبلہ کو زیادہ زحمت نہ دوں اور انہیں جلدی منبر پیش خدمت کر دوں۔ سامعین گرامی خد، میں ایک مرتبہ کربلا میں گیا تھا، تو اس دن 3 شعبان کی تاریخ تھی، میں نے امام حسین سے دعا مانگی تھی، منبر پہ عرض کر رہا ہوں، میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی، دعا قبول ہو گئی تھی۔ سید نے میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے دعا کی قبولیت کی خبر سنائی۔ میں نے دعا دل میں مانگی تھی، شبیر میں قبول کر لی۔ میں نے دعا مانگی تھی، مولا بڑی دنیا غازی کی کچی قبر کی زیارت کر رہی ہے، میں تیرا ذاکر ہوں، مہربانی کر 3 شعبان ہے، مجھے حسین کی کچی قبر کی زیارت نصیب کرا۔ میں نیچے اتر کے پانی سے گزر کے عباس کی کچی قبر میں پہنچا۔ ہمارے ساتھ مجاور نے ہمیں پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں دی، پانی بھر کے یہاں سے لے جاؤ۔ سب نے پانی بھرا، ایک سید تھا وہ رونے لگا، رو کے کہتے میں زیادہ پانی بھر لوں؟ مجاور کہتے جتنا مرضی بھر، اب اس کا پینے والا کون ہے؟ اجرکم اللہ، جتنا دل کرے پانی بھر۔ اب تو یہ پانی معافی مانگنے کے لیے، تشنگی کی ریاضت کرنے والے کے قدموں میں آیا ہوا پڑا ہے۔
جتنا مرضی بھر، کوئی دعا ہو منت و جھولی پھیلا لو. میں آخری لائن پڑھتا ہوں، آخری لائن کسی کتاب سے نہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے میں آخری لائن کی بلا پڑھتا ہوں. اللہ پانی آنے مجلس کی محنت قبول کرے، امام حسین کی ماں ہر علی کے شیعہ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. کہ بلا ہم نے پلاسٹک کی شیشیوں میں پانی بھرو. سید کہتے ہیں میں زیادہ پانی بھر لوں. دربان کہتے ہیں جتنا مرضی بھر، اب اس کا پینے والا کون ہے؟ وہ سید بازار سے قبلہ ایک مشک لے کے آیا ہوا تھا، اس نے مشک میں پانی بھرا، مشک کو چادر میں چھپایا، ہوٹل میں واپس آ گیا. قبلہ ہم نے سمجھا مشک پاکستان جائے گی، وہ مشک پاکستان نہیں آئی. مجھ سے پوچھو وہ مشک گئی کہاں؟ جب ہم سکینہ بی بی کے روزے پہ پہنچے، سید نے مشک کے تسمے کھولے، پانی سکینہ بی بی کی قبر پہ پھینکا، منہ پہ ماتم کر کے کہتے جاگ سکینہ، غازی کے بازو کٹ گئے تھے، وہ پانی نہیں لا سکا، میں عباس کا غلام غازی کی قبر سے تیرے لیے پانی بھر گیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقِيَامَةِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ.